بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین کرام، آج پیر کا دن ہے اور روٹین کے مطابق یوٹیوب چینل سے آج ہم عقائد-E-Islam کا درس دیں گے۔ پیر کے دن چونکہ ہم نے عقائد-E-Islam کے لیے منتخب کیا ہے، تو عقائد ذات و صفات باری تعالیٰ کا سلسلہ جاری ہے۔ تقدیر کے مسئلے پر ہم نے خوب گفتگو کی، وقت کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھے۔ آج ہم جو تقدیر کا کچھ حصہ باقی ہے اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک تقدیر خیر و شر کا فرما لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ سنیں، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ یعنی پھر نسبت کا جو معاملہ آئے گا، تقدیر خیر اور شر کا تو اللہ پاک تقدیر فرما لیتا ہے، پھر جب ہم نسبت کی باری آئے گی تو اسلام ہمیں ادب کا اور تعظیم کے تعلیم سے نوازتا ہے، اور ہم یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم نسبت خیر و شر کی کریں گے تو جب اچھا کام کریں گے تو اسے اللہ کی جانب منسوب کریں گے، اور جب برائی سرزد ہو تو اس کو اپنے نفس کی طرف، اپنی جان کی طرف منسوب کریں گے۔ برے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ اسلام ہمیں بے ادبی سے بچاتا ہے۔ 3 آیت کریمہ قرآن سے اور 1-2 تفاسیر سے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں سورہ نساء میں پارہ نمبر 5 میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو تمہیں نیکی سے جو تمہیں پہنچے، فمن اللہ، اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی تمہیں پہنچے، فمن نفسک، تو یہ تیری جان کی طرف سے، تیری نفس کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں، جب اچھے کام کی نیکی کا ذکر آیا فمن اللہ، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں گے، اور جب برائی کا ذکر آیا فمن نفسک، تو اسے اپنی جان کی طرف، نفس کی طرف منسوب کریں گے۔ اسی طرح پارہ نمبر 29 سورہ جن میں اللہ پاک نے فرمایا، وَأَنَّا، جن کا قول قرآن ذکر کر رہے، جنات کا قول، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ بے شک ہمیں معلوم نہیں، جنات کہہ رہے ہیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آیا شر ارادہ کیا گیا ہے بمن فی الارض، وہ جو زمین میں ہے ان کے لیے شر ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد ربهم، یا ام اراد بہم ربهم، یا ان کے ساتھ اللہ پاک نے ان کے رب نے ارادہ کیا ہے رشدا، نیکی، رشدا، نیکی کا۔ تو اب دیکھیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، اریدہ میں جب شر کا ذکر ہوا تو اسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، اریدہ مجہول کا صیغہ لایا گیا، اریدہ ارادہ کیا گیا ہے، اللہ کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا گیا۔ اور جب رشدہ کی بات آئی، نیکی کی بات آئی، تو انہوں نے نسبت پھر قرآن نے اللہ پاک کی طرف کر دی، ام اراد بہم ربہم، یا ان کے رب نے ان کے لیے ارادہ کیا رشدہ، نیکی کا۔ تو تفسیر ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، تحت الآیہ،
وَهَذَا مِنْ أَدَبِهِمْ فِي الْعِبَارَةِ، یہ عبارت میں ان کے ادب سے ہے، حَيْثُ أَسْنَدُوا الشَّرَّ إِلَى غَيْرِ فَاعِلٍ، کہ شر کو انہوں نے اسناد کیا، نسبت کیا اللہ کے غیر کی طرف، اریدا اللہ کے غیر کی طرف مجہول کا صیغہ استعمال کیا، وَالْخَيْرَ أَضْوَافُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور خیر کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا، یعنی ام اراد بہم ربہم، ان کے رب نے ارادہ کیا ہے رشدہ خیر کا، تو خیر کو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کی۔ وقد ورد فی الصحیح، اور صحیح حدیث میں وارد ہے، والشر لیس الیہ، شر کو ہم نے اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی، حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں سورہ کہف کی طرف۔ حضرت حضر علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، تو ایک ہی واقعے میں 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا۔ اب 3 چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں آیت کریمہ کیف اخت، اب یہ تفسیر کبیر ہے سورہ کہف کی، ان آیات کے نیچے کیا فرما رہا ہے؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیف اختلفت الاضافۃ فی هذه الارادات الثلاث وهي كلها فی قصۃ واحدۃ وفعل واحد۔ فرمائے ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی فعل ہے، اور پھر 3 ارادے اس میں ذکر ہیں، فَأَرَدْتُ، فَأَرَدْنَا، فَأَرَادَ، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی فعل ہے، اور اس میں 3 ارادوں کا ذکر ہوا ہے، اور ان میں اضافت مختلف ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، والجواب انه لما ذکر العیب اضافه الى ارادت نفسه، جب عیب کا ذکر آیا، عیب کا، تو اب عیب کے ذکر کو حضرت حضر علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کر دی۔ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها، کہ میں اس کشتی میں عیب لگاؤں۔ اب دیکھو عیب کا ذکر آیا تو اپنی طرف نسبت کی حضرت حضر علیہ السلام نے، اور جب قتل کا ذکر آیا فَأَرَدْنَا، پھر بھی اپنی طرف نسبت کی۔ یہ واحد متکلم معظم کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ ظاہراً نظر آ رہا ہے، واحد متکلم معظم ہے، تفسیر کبیر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَلَمَّا ذَكَرَ الْقَتْلَ، جب قتل کا اس نے ذکر کیا، عَبَّرَ عَن نَفْسِهِ بِلَفْظِ الْجَمَع، پھر بھی حضرت حضر علیہ السلام نے لفظ جمع کے ساتھ اپنی ذات سے تعبیر کی۔ لفظ جمع اس کو ہم واحد متکلم معظم کا صیغہ کہتے ہیں، جسے الفیہ ابن مالک نے ذکر کیا ہے۔ تنبیہاً علی انہ من العظماء فی علوم الحکمہ، واحد معظم کا صیغہ تب متکلم کے لیے جمع کا ظاہری صورت میں صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر فرما رہے ہیں تنبیہاً علی انہ من العظماء فی علوم الحکمہ، کہ حکمت کے علوم میں عظماء یعنی عظمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کہ حضرت حضر علیہ السلام حکمت کے علوم میں اپنے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، تو اس بڑے مرتبے پہ فائز ہونے کی وجہ سے واحد متکلم کا معظم کا صیغہ استعمال فرمایا۔ فلم يقدم على هذا القتل الا لحکمت عالیہ، مطلب یہ کہ اس قتل کی طرف وہ نہیں بڑھے مگر حکمت عالیہ کی وجہ سے، اس میں بڑی حکمت ہے، جس میں اس قصے میں اس حکمت کا ذکر بھی آیا ہوا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد کس سے ہے کہ بھئی اردت ان اعیبها میں بھی جب عیب کا ذکر ہوا پھر بھی حضر علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف نسبت کی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، جب یہاں پہ قتل کا ذکر ہوا تو پھر بھی اردنا اپنی طرف نسبت کی، اور آگے دیکھیں فَأَرَادَ رَبُّكَ
ان یبلغا اشدہما۔ تفسیر کبیر فرماتے ولما ذکر رعایت مصالح الیتیمین، جب ان دو یتیم بچوں کے مصالح کے رعایت کا ذکر آیا، لأجل صلاح ابیہما، کیونکہ ان دونوں بچوں کے باپ ابیہما ان کے جو والدین تھے وہ نیک تھے، تو اضافہ الی اللہ، پھر اللہ کی طرف نسبت کی۔ اب دیکھو ایک ہی قصہ ہے، تین ارادے ہیں، ایک ہی فعل ہے، یہ بھی حضرت حاضر علیہ السلام کی طرف نسبت ہونی، لیکن جب عیب کا ذکر آیا، جب قتل کا ذکر آیا، یہ تو وہ ظاہری صورت میں شرعی ہے، تو اس کو حاضر علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کیا، اور جب رعایت مصالح یتیمین کا ذکر آیا، ان کے نیکیوں کا ذکر آیا، تو پھر ان کے چونکہ والدین نیک تھے، تو پھر کیا ہوا، صلاح ابیہما، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اضافہ الی اللہ تعالی، پھر اللہ کی طرف نسبت کی۔ فاراد ربک، تیرے رب نے ارادہ کیا، لأن المتکفل بمصالح الابناء، اس لیے کہ بچوں کے مصالح میں متکفل جو ہے، تکفل کرنے والا، لرعایت حق الآباء، آباء کے حق کی رعایت کی وجہ سے، یعنی والدین کے نیکی کی رعایت کی وجہ سے اللہ پاک جب بچوں کے مصالح کی تکفل فرماتا ہے، یہ حق لیس الا اللہ سبحانہ وتعالی، یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ تو اب مقصد یہ ہے ان تینوں آیاتوں میں کہ بھئی جب بھی خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، فمن اللہ، اس ارادے کو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے، اور جب برائی سرزد ہو تو اس کو شامت نفس تصور کریں گے، برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس میں سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ یہ قضاء و قدر کے نسبت کے حوالے سے مسئلہ ہے جو عقائد ذات صفات باری تعالی میں آتا ہے، تو یہ عقیدہ ہے، غور سے سنیں اور اس کو آگے شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔